کوئی قربانی دے سکتا ہے مالی اخراجات کے لیے تو ذمہ داری لے لے، یا اکرام صاحب کو ہم نگران بناتے ہیں، مالیات جو طے ہو جائے وہ ان کو جمع کرا دیے جائیں، یہ علماء رابطہ ہم کرا دیں گے، جو نام آئیں گے اول تو یہ خود ان کو تیار کریں گے جن کے یہ نام دیں گے فریقین، باقی ان کے لیے اخراجات کیا کہ یہ خود ہمیں بلا کر دیں گے اپنے اپنے علماء جو بورڈ میں آئیں گے، یا کسی اور شخص یا تنظیم پر یہ اخراجات ان کے بلانے کے جن حضرات کو میں منتخب کروں گا جی ان کے تمام اخراجات میں اپنے ذمہ لوں گا الحمدللہ۔ آپ کے ذمہ ہوں گے، 4 دن ان کو دیے جائیں گے، 4 نہیں 5 دن ہوتے ہیں ہفتے کے اندر، یعنی ہفتہ کے دن سے لے کر جمعرات تک، 1 مہینے کے بعد ان کو یہ 5 دن دیے جائیں گے، وہ جہاں بھی بیٹھے، لاہور میں کہیں بیٹھ جائیں، پھر جمعہ آ جائے گا نا جی، جمعہ تو پھر کوئی نہیں چھوڑتا نا، 5 دن کافی ہیں۔ انہوں نے تو تحریروں کو دیکھنا ہے، یا آپ تحریریں ان کو پہنچاتے رہیں، جو تحریر آپ کے پاس آئے آپ ان علماء کو پہنچاتے رہیں، تو یقیناً آپ کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے علماء اہل سنت ہی ہوں گے، تو لہذا جو بھی ہوں اتنا ضرور ہے کہ نمائندہ علماء ہوں۔ آج ہمارا دل دکھ ہے یہاں پہنچ کر، یہ دکھ کی وجہ سے یہ باتیں تجویزیں یہاں آ کے سوچی ہیں، تفصیل کسی موقع میں کر دوں گا کہ جن اکابرین کا اور بزرگان کا میں انتخاب کروں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پھر چشتی صاحب اختلاف کر دیں کہ میں ان کو اکابر نہیں مانتا اور پھر ان کے فیصلے سے بھی وہ جو بورڈ تشکیل پائے، اس لیے حضرت اجازت فرمائیں، آج اس بورڈ کا جو سرپرست ہو قبلہ شیخ الحدیث صاحب کو بنا دیتے ہیں، ایک سرپرست ہونا چاہیے۔ اگر آج تحریری مناظرہ ہو جاتا تو فیصلہ تو آپ اکابرین نے دینا تھا، اس لیے 15 دن کے بعد جب 1 ماہ میں تحریریں پہنچ جائیں گی تو پہلے سے ہی آپ دونوں اکابرین پر جبکہ اتفاق ہے الحمدللہ، تو اگلے ہفتے میں آپ فیصلہ جاری فرما دیں، کیونکہ آپ کا انتخاب پہلے حضرت چشتی صاحب نے فرمایا اور ہم نے اتفاق کیا ہے، ٹھیک بات، آپ دونوں ہم نے بہت کچھ سوچا، اس لیے آج کے دن سے پہلے آپ مجھے پہچانتے تھے؟ میں نے آج زیارت کی ہے آج دیکھا جی، نام بھی آج سننا، نام پہلے سے ہوگا اچھا نام سننا جی۔ میرا خیال ہے یہاں قبلہ چشتی صاحب یا آپ کے بھائی صاحب بیٹھے ہیں یا چند شاگرد مجھے جانتے ہیں، اور تو کوئی نہیں پہچانتا، مجھے کتنی دیر یہاں گیٹ پہ روکے رکھا، اندر نہیں آنے دے رہے تھے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں فیصلہ کروں، اور میں نے بھی آپ کو پہلی بار دیکھا، باقی حضرات نے بھی آج پہلی بار شاید دیکھا، اس کا کام جلدی مکمل ہو جائے گا۔ چشتی صاحب کے اعتراض کہاں پہنچ رہا تھا، تنظیم المدارس بانی حامی، اور میں اور آپ کیا حیثیت ہے، تنظیم کی نمائندگی ہماری ہے، قبلہ شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما ہے، میں نے ادباً پوچھا ہے کہ بیعت ہمارا کوئی ہے یا ذاتی حیثیت میں ہے، تو فرما رہے تھے کہ ہم ذاتی حیثیت میں، پھر ایسا کیا جائے جی ہماری ذاتی حیثیت ہے، تنظیم کی طرف سے ہم نہیں، بات ہی نہیں کی، ہم تو ویسے ہی آ گئے، چلو سنت کا مسئلہ، یہ تو وقت گزارنے والی بات ہے، یہاں سے ہم نکلتے یک طرفہ کاروائی اکرام صاحب کی طرف سے رہی، جی آپ سے بھی اتنا سارے علاقے رابطہ نہ کیا، اکرام صاحب نے کہا تھا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے جی، جا ہے اکرام صاحب نے کہا، لیکن آپ کی تحریر ان کے پاس تھی کہ فلاں کو ثالث بنایا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ اصل یہ تھا جی، یہ وہ سارے علاقے دن چھوڑا ہیلی ہی کھوندی ہے جی، یہ چھوڑا ہیلی بنی ہے، اکرام صاحب ہمارے محترم ہیں لیکن ہماری کسی جماعت یا تنظیم کے نمائندہ نہیں ہے، انہوں نے بہت قربانی دیا، بس جو ہو جا، اب کوئی صاف لکھنے والا آدمی دے دیں جی۔ اچھا میں ایک عرض کروں گا کہ سیالوی صاحب، شوکت سیالوی جی شوکت سیالوی صاحب، یہ تنظیم المدارس والوں کی طرف سے منتخب ہوئے ہیں، جس طرح کے سعید اسد صاحب کے بارے میں لکھا ہوا تھا
اور وہ میرے پاس تحریر موجود ہے. اب آگے جو تحریر ہوگی یا تحریر مقابلہ ہوگا تو یہ کن کے نمائندہ قرار پائیں گے؟ ان کی ذاتی حیثیت ہے یا ان کے پیچھے کوئی؟ جی مجھے پیش کریں آج کے تقریری مناظرہ کے لیے. انہوں نے تحریر لکھی ہے لیٹر پیڈ پر 30/10/6 تاریخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم و مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد شوکت علی سیالوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسعد کو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی طرف سے مولانا فضل احمد چشتی سے مناظرہ میں تنظیم المدارس کا موقف پیش کرنے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، لیکن مولانا فضل احمد چشتی کا ویڈیو فلم بنانے سے مسلسل انکار ہے اور حضرت علامہ مولانا سعید احمد اسد صاحب کا ویڈیو فلم بنانے پر اصرار ہے. کیونکہ حضرت علامہ سعید احمد اسد صاحب کا موقف صحیح ہے کہ ویڈیو کے بغیر اس فتنے کا منہ بند نہ ہوگا، اور مولانا سعید احمد اسد صاحب کا یہ کہنا ہے فضل احمد چشتی میری ویڈیو والی شرط مان لے تو میں ہم وقت مناظرے کے لیے تیار ہوں. دریں صورت حضرت مولانا شوکت علی سیالوی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ نیابتاً اس مناظرہ میں تنظیم کا موقف پیش فرما کر شکریہ کا موقع عنایت کریں. ٹھیک ہے جناب. ایک منٹ حضور، ایک منٹ گزارش کرتا ہوں میں جناب سے. جی میں اس تحریر پر تھوڑا عرض کروں گا کہ جو لکھا ہے کہ سعید اسد صاحب کا موقف بالکل ٹھیک ہے، اور میں گزارش کرتا ہوں نہیں حضور، میں جواب نہیں عرض کر رہا، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ادھر تو فتنہ بغیر مووی کے ختم نہیں ہو سکتا، ٹھیک موقف وہی ہے، اور ادھر آپ تحریر پر سارے آمادہ ہو چکے ہیں اور وہ بھی آمادہ ہو گئے ہیں. تحریر تو انتہائی خفیہ چیز ہے، ختم کرنا مقصود نہیں ہے، نہ فتنہ ختم کرنا مقصود ہے اور نہ ہی سعید اسد کا وہ موقف ہے. اکرام صاحب نے مجھے اپنی زبانی کہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے میرے پاؤں پہ چمبل ہے، میں چمبل کی وجہ سے نہیں آ سکتا. یہ سامنے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ ادھر پیش کیا گیا اور بعد میں چمبل والی ہے. میری بات سنیں. گزارش یہ ہے کہ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو ان کا نمائندہ میرے پاس روانہ کیا گیا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے اپنی زبانی یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاؤں پہ چمبل ہے، اگر ٹھیک ہو گئی تو آ جاؤں گا، اگر نہ ٹھیک ہوئی تو نہیں پہنچ سکتا. یہ تو ضمنی سی بات آ گئی. اس میں یہ ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے نا جی کہ سوال یہ تھا بھی تنظیم المدارس کی طرف سے ہمارے اتھارٹی ہے، تحریر آ گئی ہے، لہٰذا ان شاء اللہ تعالیٰ تنظیم کی جانب سے جو موقف ہے ہم اسی کی ہی وضاحت کریں گے اور اسی پر تحریر آ گئی ہے ہمارے پاس یا نقل ہم پیش کرتے ہیں. لیکن اب اس کے بارے میں مجھے سوچنا پڑے گا کہ یہ درپردہ کیا بات ہے کہ پہلے تو بغیر مووی کے یہ کام ممکن نہیں تھا اور فتنہ ہی ختم نہیں ہو رہا تھا، اور اب ایک دم اتنا تنزل کے تحریر کے ذریعے انتہائی زمین کا سارا کام کیوں ہونا شروع ہو گیا ہے. مجھے اس بارے میں بہت قلق ہوگی اور میں ہوں پیدا ہوئی یہ سن پیش کی تھی الحمدللہ تو 57 فرمایا ہے جی فریدہ قبول کر لیے. تو پھر آپ برائے مہربانی ایسا کریں تنظیم المدارس والوں کو یہ ساری بات بتائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کیونکہ فتنہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس بات پر آمادہ نہ ہوں، وہ اس کو تسلیم نہ کریں آپ کے فیصلے کو. جی کو تنظیم والوں کو یہ فیصلہ پسند نہیں، ٹھیک نمائندہ اپنا ہٹا دیں گے. ٹھیک. تو پھر میں سیالوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ ان سے رابطہ کر کے ان کو ساری حقیقت حال سے آگاہ کرنے کے بعد پھر مجھے یہ لکھیں اور بتائیں کہ وہ اس کو تسلیم کر چکے ہیں، اور پھر میں سوچوں گا، سوچنے کے بعد یہ سلسلہ پھر جاری ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم پیش کرنے پر تیار ہیں، لیکن آپ پھر اس بات کو تسلیم کریں اور جاری کر دیں سلسلہ. اس تنزل پر میں قلق میں آ گیا ہوں، اس طرح میں ہوں کہ اس میں یہ میں سوچ رہا ہوں وجہ کیا ہے. آخر مجھے بھی تو وقت دیا جائے کہ میں اس پر ٹھنڈے دل سے علیحدگی میں یہ سوچوں کہ ماجرا کیا ہے، کیا وجہ اتنا تنزل ایک دم کیوں اختیار کر لیا گیا ہے. کیوں دے رہے ہیں جی آپ کا مدعا ہے سعید اسد؟ نہ میرا کوئی ہو، میرے لیے تو حضور کوئی ہو. آپ کا مدعا ہے تنظیم ہے جی، لیکن میں تنظیم نے ان کو مقرر کیا، آپ تنظیم نے ان کو مقرر کر دیا. بالکل میں تنظیم کی تقرری سعید اسد کا معاملہ آپ الگ رکھیں. میں عرض کرتا ہوں کہ تنظیم کی تقرری پر مجھے اعتراض نہیں، تنظیم کے ان دو فعلوں پر مجھے اعتراض ہو رہا ہے کہ پہلے تو فعل یہ تھا کہ ویڈیو پر ہر صورت میں زور دینا چاہیے
وہ موقف صحیح ہے کیونکہ اس کے بغیر فتنہ ختم نہیں ہو سکتا. اور اب یہ ایک دم میں عرض کروں گا کہ آپ نے فرمایا جی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے نزدیک جائز نہیں، آپ کی یہ تحقیق ہے، لہذا جی میں ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہونے دے رہا. تو تنظیم نے تنزل، جس کو آپ تنزل کہہ رہے ہیں، میں اسی حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ تنظیم نے فوراً جو ہے دوسرا بندہ جس نے کہا جی ٹھیک ہے کہ مناظرے کی اور گفتگو کی ریکارڈنگ آڈیو پر ہو جانی چاہیے. تو تنظیم نے تنزل کب کیا ہے؟ انہوں نے یہی چاہا ہے کہ ہر صورت میں معاملہ جو ہے وہ صاف ہو جانا چاہیے، لہٰذا انہوں نے اپنا دوسرا جب آپ ان کے نمائندہ ہیں اور آپ نے فوراً تحریری مقابلہ تسلیم کر لیا ہے تو یہ تنظیم کا ہی تنزل قرار پائے گا. آپ کی اصطلاح میں لامشاہت فی الاصطلاح، تو جس کو آپ تنزل کہہ رہے ہیں وہ پہلے جو کچھ بھی ہے، گزارش تو یہ آج جو کچھ ہم نے اکابرین کی رائے کو جی ہاں جی جی ویڈیو بننے میں کوئی بنیادی مطالبہ ہے کسی کا، اور کوئی صرف یہ ہے کہ تحریری صورت میں ہو، عوامی اشتعال نہیں پیدا ہوگا. اگر کو پہلے جو کچھ بھی ہے، گزارش تو یہ آج جو کچھ ہم نے اکابرین کی رائے کو ختم ہونا چاہیے. جی ہاں چیز تو یہ ہے نہ ویڈیو بننے میں کوئی بنیادی مطالبہ ہے کسی کا، اور کوئی صرف یہ ہے کہ تحریری صورت میں ہو، عوامی اشتعال نہیں پیدا ہوگا. اگر تحریری صورت ہو تو عوامی کے حق مقصود ہو بڑھ بھی سکتا ہے. اس لیے ہم نے یہ اصطلاح کی کہ تحریری طور پر ہو جائے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، جب شروع ہوگا تو ان شاء اللہ. باقی کو علامہ سعید حسن صاحب کا ایک ذاتی معاملہ تھا کہ ویڈیو ہر حال ہونی چاہیے، تو تنظیم والوں نے کہا کہ نہیں، جب تو نہیں مانتے تو مدد ہو جاؤ، دوسرا نمائندہ دے دیں. ٹھیک ہے، اس پر آپ اصرار نہ فرمائیں. وہ تنظیم کا تو مطالبہ ہی نہیں تھا نا ویڈیو پر. ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے جی، دعا کریں. نہیں کوئی لکھ نہ لئیے آج دا فیصلہ آگے جی پھر کیسٹا میں نام لکھ لین گے. بس ریکارڈ حضرت محفوظ ہو گیا ہے کیسٹ اسی گل سارے لکھ، اس جو محفوظ ہویا ہے یہ لکھنا ہے نا جی، یا اور کچھ اضافہ کرنا ہے تو پھر دسو. سینا کا اضافہ کرنا. ہاں جتنے دو تین باتیں آ گئی ہیں مثلا لکھو گے اس مقصد کے لیے ہم نے تقریری لکھنا چاہتے ہیں. آج اس تاریخ کو مولانا یا صوفی صاحب ہیں یا بزرگ ہیں اکرام اللہ صاحب کے بلانے پر ہم قبلہ شیخ لطیف اور میں حاضر ہوئے جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں. اور حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی، حضرت علامہ، آپ شوکت عزیز ہیں یا صرف شوکت؟ اچھا، میں آگے عزیز سمجھا تھا. شوکت علی سیالی صاحب کے مابین جو مناظرہ طے تھا، دونوں فریق مناظرے کی مکمل تیاری کر کے آئے، بیٹھے، کتابیں سامنے رکھی، 25 لوگ دونوں طرف سے موجود تھے. تو دعا افتتاح کے بعد قبلہ شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ احسن طریقے سے یہ نزاع ختم ہو جانا چاہیے، عوام یا سرعام اس اختلاف کو نہ اچھالا جائے. اسی ضمن میں میں نے عرض کیا کہ آج بجائے تقریری مناظرہ کے تحریری مناظرہ ہونا چاہیے، اور اس تحریروں کے فیصلہ کے لیے علماء اہل سنت کا بورڈ قائم کیا جائے. علماء بورڈ کی تشکیل کے لیے دونوں طرفین اپنے اپنے علماء کے نام پیش کریں، اور تحریرات کے لیے 1 مہینہ کا وقت رکھا گیا ہے، جبکہ بورڈ جو ہے وہ اس 1 مہینے کے بعد 5 دنوں میں فیصلہ تحریر کر کے اسی طرح مجمع عام میں پیش کرے گا. یہ تحریر ہو جانی چاہیے، ہم سب کے اس پر دستخط ہو جائیں تاکہ یہاں سے باہر ہم نکلیں. ٹھیک ہے کسی کو ہاں اس دوران جو ہے ایک مہینہ 7 دن ہاں کوئی گفتگو نہیں کی جائے. یہ گل ہو گئی جی. کوئی لکھن والے آ جان دینا جی، صاف لکھائی والے، جلدی لکھن والے اتنے ہی آ جاؤ نا. اتنے آ جاؤ آپ. ٹھیک ہے جناب، آپ بھی لکھیں، اپنا اپنا لکھ لیں، فٹ سے تو نہیں بنے گی.
نہیں پھر خود سے تو مشکل بن جاتا ہے. اچھا لکھو نا قبلہ چشتی صاحب. ہاں جی لکھو نا بسم اللہ لکھا ہی ہے. آج مورخہ بروز بوقت جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی خطیب جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ لاہور. جی جی جگت علاقے کا نام لکھو اور مسجد ہے نا رام سیال بھی لکھا ہے جی. برے کٹش نمائندہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان. یہ برے کٹی جائے کے مابین تنظیم المدارس کے نصاب. تنظیم المدارس کے نصاب و دیگر موضوعات پر مناظرہ طے ہوا تھا اور اس کے فیصلہ کے لیے حضرت علامہ شیخ الحدیث محمد اشرف سیالوی اور محمد طیب ارشد ثالث مقرر ہوئے. تو دونوں مناظرین اپنی مکمل تیاری اور مطلوبہ کتب کے ساتھ مقررہ جگہ جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ علاقہ کا نام لکھا ہے آگے لکھے نا وقت مقررہ وقت پر حاضر ہوئے اور حرف جمع ہوئے اور ہر فریق کی طرف سے 25 علماء چلے لکھو یا فراد انتفاع چلے جی احباب جی افراد نہ لکھیں. اچھا احباب بھی لکھے گئے مت افراد ٹھیک ہے کہ دو ہی لکھے گئے. چل جمع ہوئے. افتتاحی دعا کے بعد حضرت علامہ شیخ الحدیث محمد اشرف صاحب سیالوی نے دونوں مناظرین میں نے کہا صاحب نے کہہ دیا ہو سکتا ہے یہ امکان خارج کو فرمایا کہ نہیں تو آپ وڈے جو آپ دا فرمان وہ میرے واسطے اس نے درخواست فرمایا کہ ایسے نازک
مسئلہ کو عوامی سطح پر لانا مناسب نہیں ہے. علماء کی مخصوص محفل میں ایسے اختلافی مسائل بیان کیے جائیں، پیش کیے جائیں اور ان کے جوابات طلب کیے جائیں. علماء کا حق بنتا ہے کہ وہ جوابات دیں. حضرت شیخ نہ دوسرے چکر حضرت جوابات دیں. حضرت شیخ الحدیث صاحب کی اس بات کو محمد طیب ارشد نے اس وضاحت کے ساتھ پیش کیا کہ آج تقریری مناظرہ کے بجائے مناظرین کرام تحریری مناظرہ کریں. تاکہ یہ خالصتاً علمی اور اعتقادی مسئلہ علماء تک ہی محدود رہے. اس شاید اعتراض بن گئی، اس جملے سے اعتراض بن گئے سی، اس جملے سے اعتراض بن گئے سی علماء تک محدود رہے. اچھا بن گیا تو ترمیم کر لیں. اچھا لہذا مناظرین تحریراً دعویٰ اور جواب دعویٰ مع دلائل علماء اہل سنت کے ایک بورڈ کو پیش کرے اور وہ بورڈ ان تحریرات پر جو فیصلہ تحریر کرے مناظرین اور دیگر لوگوں کو وہ فیصلہ قبول ہو. چنانچہ علامہ شوکت علی سیالی صاحب نے ثالثین کی اس رائے کو قبول کرتے ہوئے اعلان کیا کہ میں تنظیم المدارس کے نمائندہ کی حیثیت سے علامہ چشتی صاحب کی تحریرات کا جواب لکھوں گا اور بورڈ کا فیصلہ تسلیم کروں گا. جبکہ علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے بھی ثالثین کی اس تجویز کو تسلیم کیا اور کہا کہ ہماری تحریرات پر علماء اہل سنت کا بورڈ جو فیصلہ کرے گا
وہ فیصلہ مجھے قبول ہوگا. آگے عنوان بناؤ تحریرات و تشکیل بورڈ. عنوان اس میں او بھیا صوفیو بورڈ کے عنوان تحریرات و تشکیل بورڈ علماء اہل سنت. ہر دو نمبر 1 ہر دو مناظرین کو آج کی تاریخ سے اب وہ مہینے کی کوئی تاریخ چلے لکھو. آج کی تاریخ ہے؟ آج 2 ہے. شوال دیکھو کیڑا مہینہ ہوگا؟ 2 ذیقعد لکھ دو. آج کی تاریخ سے 2 ذیقعد تک یہ شروع کی میں ہر دو مناظرین آج کی آج شوال دی کتنی لکھی بیٹھے ہو؟ بس صوفی بن دے ہو تو بس پورے صحیح تو لکھو نا. انگریزی تو ڈرتے بیٹھے. 8 شوال ہے نا تو 8 ذیقعد ذیقعد تک ہاں اپنی تحریرات علماء اہل سنت کے بورڈ کو پیش کر دیں گے. نمبر 2 ہر دو مناظرین اپنی طرف سے علماء اہل سنت کے نام ایک ہفتے کے اندر ایک دوسرے نہ گاہ کر دے سن. یہ ساری یہ علماء ہے. 8 شوال تو ارزقات تک کتنا دی تحریرات آنا جانا ہو سکے. 8 ذکات بعد جو رہے سب دن ہونے وہ بورڈ دے جی. اچھا کیا لکھے؟ نمبر 2 ایک ہفتے کے اندر جی ایک دوسرے کو تحریران یا تحریری طور پر پیش کر دیں گے. نمبر 3 پیش کریں گے. نمبر 3 علماء بورڈ